اپنے نقائص ہیں، لیکن آپ کے مدرسے کا ایک عالم دنیا سے بالکل ناواقف ہوتا ہے، یعنی اسے پتہ نہیں ہوتا وہ کس دنیا میں کھڑا ہے. جب وہ لوگوں سے کلام کرتا ہے تو سوسائٹی لگتا ہے کہ ایک سوسائٹی کے کان بند ہیں، وہ نہیں سن سکتی، وہ اپنی بات سمجھا نہیں سکتا. میرا خیال یہ کہ سب سے بڑی بات آپ نے کبھی مدارس میں گئے نہیں، ایک بات تو یہ نہیں. جن لوگوں کے نام لیے ہیں کیا آپ کے نام سے واقف کرایا جاتا ہے؟ اماموں کے نام لیے ہیں. میں پہلے بتا چکا ہوں مساجد کے امام 70% وہ ہیں جو غیر عالم ہیں. صرف ٹوپی اور داڑھی رکھنے والوں کو ہم نے علماء سمجھ لیا ہے. ان کا تقرر کس بنیاد پر ہوا کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. فیصلہ کرنے والی وہ کمیٹیاں وہ تقرر کرتی ہیں جو مسجد میں سب سے زیادہ پیسے دیتے ہیں، مالی مدد کرتے ہیں، وہ کمیٹی کے چیئرمین بنے ہوئے. جو آدمی تاجر ہوگا اچھا میں نے آپ کا استدلال مان لیا کہ وہاں پہ غلط لوگ ہیں، لیکن یہ مجھے بتائیے باقی ہمارا نصاب تعلیم اتنا کافی شافی ہے. نہیں میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں. دیکھیے اس وقت دنیا میں فرائڈ حکومت کر رہا ہے، اپنے نقطہ نظر کی بنیاد پہ جس فحاشی کا ہم رونا روتے ہیں اس کو ویسٹ نے جسٹیفائی کر دیا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ فرائڈ کے متعلق آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بات یہ ہے کہ جب نصاب تعلیم جو ہمارا مرتب کیا ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک سوال کرتا ہوں. ایک آدمی ڈاکٹر ہوں، آپ اس سے انجینئرنگ کے سوال کر سکتے ہیں؟ نہیں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم فحاشی کا رونا رو رہے ہیں، ہم اریانی کا رونا رو رہے ہیں، ہمارا میڈیا اس سے متاثر ہے. جس شخص نے اس کو فروغ دیا ہے اس کے فکر سے ہمیں واقفیت نہیں، ہم اس کا کیا مدارس جس بنیاد پر قائم کیے گئے ہیں وہ بنیاد ہے قرآن و حدیث کو سمجھنا. ہم بات کر رہے ہیں کہ دیکھیے ابھی آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ دنیا کے نظام تعلیم کی، میں چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے میں کچھ کہوں، اگلا سوال کروں. جاوید صاحب آپ کی اس ڈسکشن کے بارے میں رائے لینے تاکہ پھر بات ہم آگے بڑھا. بات ہے کہ اس میں بہت سی چیزیں زیر بحث آگے. پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم میں وحدت ہونی چاہیے. اس وقت تعلیم میں، دنیوی تعلیم میں یا ہماری عمومی تعلیم میں کیا خرابی ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن تعلیم میں وحدت ہونی چاہیے، یہ ایک اصولی بات ہے. تعلیم ایک جگہ سے شروع ہونی چاہیے اور تمام شعبوں کے لوگوں کو اسی عمومی تعلیم کے بعد اختصاصی تعلیم کی طرف، اسپیشلائزیشن کی طرف جانا چاہیے. یہ اصولی بات ہے. جب تک آپ یہ معاملہ نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے معاشرے میں دوئی اور تفریق ختم نہیں ہوگی. علماء میں اور عام لوگوں کے مابین جو اس وقت ابلاغ کے رشتے منقطع ہوئے ہیں یہ کبھی اپنی جگہ پر استوار نہیں ہوں گے اور ہم ایک اور زبان بولتے رہیں گے، دوسرے لوگ ایک اور زبان بولتے رہیں گے. ہماری عمومی تعلیم کو بہتر ہونا چاہیے. اس میں کیا خامیاں ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے. آپ اسے موضوع بنائیں گے تو میں بہت سی باتیں عرض کروں گا کہ اس میں کیا اصلاحات کی ضرورت ہے، لیکن یہ اصولی بات. دوسری چیز جو بڑی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی دینی تعلیم کا آپ نظام بنائیں، وہ دیوبندی حضرات بنائیں، وہ بریلوی حضرات بنائیں، وہ حنفی بنائیں، وہ شافعی بنائیں، اس میں قرآن مجید کو محور اور مرکز ہونا چاہیے. قرآن مجید دین میں یہی حیثیت رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو میزان اور فرقان قرار دیا ہے، چنانچہ اس کو اسی حیثیت سے پڑھایا جانا چاہیے. تعلیم میں روح کی طرح اس کو اترا ہوا ہونا چاہیے. پورے قرآن مجید کے اوپر لوگوں کی ایک نظر ہو، وہ جانے کہ اس کتاب پر کیا کام ہوا ہے، مختلف اہل علم میں کیا آراء دی ہیں. دین کے عالم کی حیثیت سے ان کا قرآن مجید کا علم بہت گہرا، بہت وسیع اور مرکز اور محور مان کر قرآن کو باقی علوم کی تعلیم ان کو دینی چاہیے. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ دینی علوم کی درسگاہوں میں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک طالب علم آزادی فکر کے ساتھ چیزوں کو دیکھ سکے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ جب تک آپ تقلید کے اصول کو ایک عالم کے لیے بھی لازم رکھیں گے، عام آدمی کے لیے تو مجبوری ہوتی ہے، ظاہر ہے اس نے کسی صاحب علم کی بات ماننی ہے اور وہ اس سے مسئلہ پوچھ کر یا بات معلوم کر کے اس پر عمل کرتا ہے، لیکن ایک عالم کو بھی اس اصول کا آپ پابند کر دیں، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. ایک عالم کے لیے یہ ہے کہ وہ دین کو جس طرح کے استدلال سے سمجھا جانا چاہیے سمجھے، اور جب آپ استدلال سے سمجھنے کا راستہ اس کے لیے کھولیں گے اس کے بعد آپ توقع کر سکتے ہیں، جس کا آپ نے پہلے سوال اٹھایا تھا کہ ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ پیدائش کے لحاظ سے حنفی ہو لیکن وہ امام شافعی کے استدلال کو زیادہ کبھی سمجھے، وہ امام مالک کے استدلال کو زیادہ کبھی سمجھے. یہ تبھی ہوگا جب دینی مدارس میں بھی یہ فضا پیدا کی جائے گی، دینی علوم کی درسگاہوں میں بھی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتنے عمدہ طریقے سے ان تمام چیزوں کی تعلیم دینی چاہیے کہ ایک طالب علم واقعی سمجھ لے کہ مسائل کیا تھے، اختلافات کیسے پیدا ہوئے، مختلف مکاتب فکر کیسے بنتے ہیں، ان کی آراء کیا ہیں، اور اس کے بعد آزادی کے ساتھ وہ جس نقطۂ نظر کو چاہے بعد میں اختیار کرے، وہ حنفی ہے تو شافعی ہو جائے، شافعی ہے تو مالکی ہو جائے، مالکی ہے تو حنبلی ہو جائے. اگر اس معاملے میں مزید کوئی اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر لیں، تاکہ ہمارے ہاں اس درجے کے اسکالر پیدا ہو جو پہلے اس امت کا ترہ امتیاز رہے. امام غزالی کی طرح کے لوگ، امام رازی کی طرح کے لوگ، زمخشری کی طرح کے لوگ، ابو حنیفہ، شافعی، مالک احمد بن حنبل کی طرح کے لوگ، ابن تیمیہ اور ابن قیم کی طرح کے لوگ، وہ جلیل القدر لوگ پیدا ہوں. جو آخری بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہمارے دینی مدارس میں
ایک بڑی غلطی یہ ہے کہ اس میں ابھی تک فلسفے، منطق اور بعض دوسرے جدید علوم کی تعلیم قدیم طریقے سے دی جاتی ہے. دنیا میں یہ علوم کہیں سے کہیں پہنچ گئے. اصل میں آپ نے اسی کی جانب اشارہ کیا ہے. اور یہ آپ دیکھیں گے کہ جب تک ان علوم کے بارے میں یہ نہیں ہے مسئلہ کہ ایک آدمی ڈاکٹر ہے تو اس کو انجینئرنگ کو بھی جاننا چاہیے. نہیں، دین کے عالم کا معاملہ بالکل الگ ہے. دین کے عالم کو ان علوم کو ضرور جاننا چاہیے جو علوم دین کے ساتھ براہ راست متعلق ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پر فلسفہ ہے، نفسیات ہے، معیشت ہے، منطق کی بعض چیزیں ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کا اثر پڑتا ہے سوسائٹی کے اندر. ان کے ماہرین دین پر اعتراض کر رہے ہوتے ہیں، ان کو علم ہونا چاہیے. ہمارے پرانے دینی مدارس کے نصاب میں صرف قرآن حدیث ہی نہیں پڑھایا جاتا تھا، اس کے ساتھ اس زمانے کے جدید علوم بھی پڑھائے جاتے تھے. تو اس میں بھی تبدیلی آنی چاہیے کہ جدید علوم کا اتنا فہم، جیسے آپ نے فرائڈ کا ذکر کیا، ایڈلر کا ذکر کیا، مارکس کا ذکر کیا، یعنی ان لوگوں نے جو کام کیا ہے اس کام پہ اصولی نظر ہونی چاہیے. یہ دنیا کے باقی علوم میں بھی اختیار کیا جاتا ہے. یعنی دنیا میں جو تعلیم دی جاتی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیے، ابھی پچھلے دنوں ہمارے ایک بڑے جلیل القدر عالم زاہد الراشدی صاحب، انہوں نے ایک بڑا طویل سلسلہ مضامین لکھا اور اس میں انہوں نے علماء کو مخاطب کر کے کہا کہ از راہ کرم مدافعت کے انداز سے نکلیے اور یہ دیکھیے کہ اس وقت کی ضرورتیں کیا ہیں. آپ کو زبانوں کا کیا علم ہونا چاہیے، آپ کو جدید چیزوں سے کتنی واقفیت ہونی چاہیے، سوسائٹی کے چاہیے، آپ کو جدید چیزوں سے کتنی واقفیت ہونی چاہیے، سوسائٹی کے ساتھ آپ کے ابلاغ کا رشتہ کیسے قائم ہونا چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہمارے علماء شاید اس بات سے واقف نہیں ہیں کہ مستشرقین نے کیا کیا اعتراضات کر دیے ہیں، ہماری نئی نسلیں کن چیزوں سے واقف ہو رہی ہیں، انٹرنیٹ کے ذرائع نے کیا دروازے ان کے لیے کھول دیے ہیں. ان کے ذہنوں میں ایک جنگل اٹھ چکا ہے اس وقت اعتراضات کا. آپ اس کا جواب اس وقت تک نہیں دے سکتے جب تک کہ ان علوم سے بھی آپ کی واقفیت نہ ہو. تو میرے نزدیک یہ چند باتیں ہیں جن کا لحاظ کرنا چاہیے. ہمارے دینی مدارس بڑی اچھی خدمت انجام دے رہے ہیں، کسی کا استخفاف مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بنیادی خامیاں ہیں اس نظام میں. اور جب تک یہ خامیاں نہیں سوالات کے اس وقت تک آپ کوئی توقع نہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. ناظرین، دینی مدارس کے حوالے سے آج ہم نے ایک سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے. کئی اہم باتیں ہیں جو آج نکھر کر سامنے آئی ہیں اور بہت سی چیزیں ہیں جو واضح ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی یہی چیزیں ہیں جن پر ہمیں گفتگو کرنا ہوگی. پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے اسی پینل کے ساتھ حاضر ہوں گے. اب اپنے میزبان ریحان احمد یوسفی اور آج اسلام کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد بڑی قدیم روایت رہی ہے اور اس زمانے کے حالات کے لحاظ سے یہ علم حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کی جامعات ہیں، جامعات ہے مثال کے طور پر 1200 سال پہلے قائم ہوئی، اسی طرح جامعہ کیروان ہے، اسی طریقے سے جامعہ احمد بن طولون ہے، اس طرح کی بہت سی جامعات ہیں. ان کی بھی اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ان میں طلبہ